اگر آپ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک پوری توجہ اور صبر کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو بہترین معلومات ملے گی۔ سانپ اور مور پہلے جنت میں ہی رہتے تھے۔ جس وقت مور جنت میں رہتا تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے پاؤں جنت میں پہلے بہت حسین تھے جو اب نہیں ہیں۔ سانپ جس وقت جنت میں رہتا تھا اس وقت اس کے پیر بھی تھے اور اس وقت جنت میں سانپ کے منہ سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی، مگر اب سانپ کے منہ میں زہر ہے۔ سانپ اور مور ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے؟ اللہ تعالیٰ نے مور کی خوبصورتی چھین کر مور کے پیروں کو بدصورت کیوں بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر کیوں بھر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سانپ کے پیر کیوں کاٹ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی خاک یعنی مٹی ہر قسم کی لے آؤ، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی خاک یعنی مٹی کی ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے، اور بموجب حکم الہی سے درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت بارش اس مٹی پر برسایا، اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن جس کی مقدار 40 برس تھی مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس شیطان سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی تھی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ جب وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں داخل ہو گئی تو فرشتے بحکم خداوندی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے گر پڑے، مگر ابلیس شیطان نے حسد کی وجہ سے غرور تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو ابلیس نے کہا میں انسان سے بہتر افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور غرور تکبر کرنے کی وجہ سے شکل بگاڑ کر لعنتی مردود کہہ کر جنت سے بے دخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی،
اور تنہا اکیلے پن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بار جب وہ سوئے تو ان کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا ایک خاتون ان کے پاس بیٹھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بی بی ہوا نے فرمایا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام بی بی ہوا کا ساتھ پا کر جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو، گھومو پھرو، مگر خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں جب جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت لے چلو۔ ان دونوں نے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے، کوئی دیکھ لے گا۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر اگل دے گا، اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے ملاقات کی اور کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم نے ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع کیا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان نے بی بی ہوا کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں دوبارہ بہکانے آ گیا اور بی بی ہوا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم وہ پھل کھانے کے بعد فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ بی بی ہوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھایا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت منع کیا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھ گئے تو انہیں بھی بی بی ہوا نے بہت اصرار کر کے وہ پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا ان کا جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں بہت افسوس کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا، میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع کیا تھا، تم دونوں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تب ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو وہ پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا اور ان سے کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین کر مور کے پیروں کو بدصورت بنا دیا، اور جس منہ سے سانپ نے مور کو مشورہ دیا شیطان کی مدد کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سانپ کے پیر بھی کاٹ دیے
تاکہ انسان روز قیامت تک سانپ کے منہ میں زہر ہونے کی وجہ سے سانپ کو دیکھ کر مارتا ہی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور اور سانپ کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ اسی دن سے مور دشمن ہوا سانپ کا، اسی لیے مور جہاں کہیں بھی سانپ کو دیکھتا ہے تو اسے مارنے بھاگتا ہے، کیونکہ سانپ کی وجہ سے مور کی خوبصورتی چھین لی گئی اور مور کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا اور مور کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ ایک شیطان کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بے دخل کر دیا، اور اسی شیطان کی وجہ سے مور اور سانپ کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ شیطان انسان ہو یا جانور سب کو نقصان پہنچانے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد ہر انسان کی بربادی اور دین اسلام سے دور کرنا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر گناہوں سے انسان اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کرتا ہے انسان کو ان گناہوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ زندگی میں جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہو، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔